الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اما بعد حضرات محترم، میں برادر عزیز مولانا عزیز الحسن صاحب کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آپ حضرات سے ملاقات کا، زیارت کا یہ موقع بہم فرمایا۔ دعا کرے اللہ رب العزت دین کی نسبت سے ہمارے اس مل بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں، اور اللہ اپنی شان کے مطابق اس کا اجر ہم سب کو نصیب فرمائیں۔ کیونکہ ہم دین کی نسبت سے یہاں جمع ہیں اور قرآن کریم کے تکمیل کی مناسبت سے جمع ہیں، تو تمہیداً دو باتیں ذہن میں رکھیں تاکہ جتنی دیر ہم بیٹھیں نیت کی درستگی کی بنا پہ اللہ رب العزت ہمارے اس بیٹھنے کو قیمتی بنا دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص کسی مسجد میں آئے اور اس کا مقصد کسی دین کی بات کو سیکھنا یا سکھانا ہو تو اللہ رب العزت اسے حاجی کے برابر اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو ہم یہ نیت کر لیں کہ اللہ رب العزت کے دین کی کوئی نہ کوئی بات ہم نے انشاءاللہ سیکھ کے اٹھنا ہے۔ دوسری مناسبت کیونکہ تکمیل قرآن کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت کے فرشتے ختم قرآن کے موقع پہ آسمان سے اترتے ہیں اور اس موقع پہ کی جانے والی دعا کو اللہ رب العزت شرف قبولیت عطا فرماتے ہیں۔ حضرت قاری صاحب نے بڑی جامع دعا فرمائی، اللہ رب العزت اسے ہم سب کے حق میں قبول فرمائیں۔ اس تمہید کے بعد آج کے اس تکمیل قرآن کی مناسبت سے ایک طالب علم کی حیثیت سے کچھ گزارشات پیش کرنا مقصود ہیں۔ دعا کریں اللہ رب العزت مجھے حق بات احسن پیرائی میں کہنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ جو آپ حضرات سنیں میں کہوں، اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے بڑھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ رمضان اور قرآن کریم کا تعلق انتہائی مضبوط تعلق ہے۔ اللہ رب العزت نے رمضان کا تعارف ہی نزول قرآن سے کروایا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم کو اتارا گیا۔ اور اللہ رب العزت نے لیلۃ القدر جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے، یعنی 83 سال 4 مہینے۔ شاید ہمارے اس مجمع میں کوئی ایسا شخص نہ ہو جس کی اتنی عمر ہو، گویا ہماری ساری عمروں سے بھی زیادہ اس ایک رات کو اللہ رب العزت نے فضیلت عطا کی ہے۔ لیکن اس رات کی یہ فضیلت بھی قرآن کریم کی وجہ سے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اسے لیلۃ القدر میں اتارا، یعنی اس قرآن کریم کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا میں بیت العزہ میں، جہاں سے قرآن کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وقفے وقفے سے نازل ہوتا رہا، وہاں یک بار کی اتارا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ
دنیا میں قرآن کریم کے نزول کا آغاز ہم نے لیلۃ القدر میں کیا۔ تو حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ رمضان کی ساری برکتیں اور سعادتیں اور لیلۃ القدر کی ساری عظمتیں اور سعادتیں قرآن کریم کی بنا پہ، اس لیے رمضان اور قرآن کو کبھی بھی جدا نہیں کیا جا سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی تعلق کو ایک حدیث مبارک میں بیان فرمایا کہ قیامت والے دن اللہ کے حضور رمضان اور قرآن دونوں بندہ مومن کے حق میں سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا، رمضان کہے گا رب انی منعتہ الطعام والشہوات بالنہار، اللہ میں نے اسے دن بھر کھانے پینے سے اور اس کی خواہشات سے روکے رکھا، فشفعنی فی، تو میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما لیجیے۔ تو قرآن کہے گا رب انی منعتہ النوم باللیل، اللہ لوگ نیند کے مزے لیتے تھے، میں اسے اپنے پڑھنے کی وجہ سے، سننے کی وجہ سے اس کی نیند میں مخل رہتا تھا، سونے نہیں دیتا تھا، تو میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما لیجئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَيُشَفَّعَانِ فِي، اللہ قرآن اور رمضان دونوں کی سفارش اس بندہ مومن کے حق میں قبول فرما لیں گے۔ دعا فرمائے اللہ رب العزت ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں کریں جن کے بارے میں رمضان اور قرآن سفارش کریں، اور ہمارا ان بد نصیبوں میں شمار نہ ہو جن کے حق میں قرآن اور رمضان گواہی نہ دے۔ قرآن کریم اور رمضان کا یہ تعلق اسی کا ایک مظہر ہماری آج کی یہ قرآن کریم کی تکمیل ہے کہ رمضان شروع ہوا، روزہ رکھنے سے پہلے ہی ہم نے تراویح میں قرآن پڑھنا شروع کر دیا، روزہ بعد میں قرآن پہلے۔ تو قرآن نے ہم سے کچھ تقاضے کیے ہیں، قرآن نے ہم سے کچھ مطالبے کیے ہیں، قرآن کی زبانی ہی کہ قرآن ہم سے کیا تقاضے کرتا ہے، یہ میری آج کی معروضات کا خلاصہ ہوگا یا موضوع ہوگا۔ قرآن کریم کا پہلا تقاضا اہل ایمان سے یہ ہے کہ قرآن کریم کو جس قدر پڑھا جا سکے پڑھا جائے۔ یہ نہیں کہ ہم نے رمضان میں تراویح میں قرآن پڑھ لیا، سن لیا، یا رمضان میں اللہ نے توفیق دی تو قرآن کریم کی تلاوت جو ہے وہ ہم نے کر لی۔ چونکہ رمضان اور قرآن کا تعلق گہرا ہے، رمضان میں ہی قرآن نازل ہوا، اور عجیب اتفاق ہے کہ اسی تعلق کی بنا پہ سب سے زیادہ قرآن اسی مہینے میں پڑھا جاتا ہے۔ رمضان میں جتنا قرآن پڑھا جاتا ہے اتنا کسی اور مہینے میں نہیں پڑھا جاتا۔ تو قرآن کریم کا پہلا تقاضا جو خود قرآن کی زبانی قرآن ہم سے کرتا ہے، فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، جتنا بھی ہو سکے قرآن کریم کو پڑھا کرو۔ یہ نہیں کہ قرآن کریم جو ہے وہ صرف رمضان کی حد تک تھا، یہ اللہ رب العزت نے ہماری تربیت کی ہے کہ ہمارا یومیہ معمول جو ہے وہ قرآن کریم کی تلاوت کا بن جائے۔ اور یہ حکم اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیا، اتل ما اوحی الیک من الکتاب، کہ آپ کی طرف جو کتاب وحی کی گئی ہے اس کی تلاوت کیجیے۔ تو قرآن کریم کی یہ تلاوت، قرآن کریم کو پڑھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو آپ کے قلب اطہر پہ تو نازل ہوا ہے، آپ کے لیے اسے یاد کرنے کے لیے، اسے سمجھنے کے لیے پڑھنا ضروری نہیں تھا، کیونکہ اس کی ذمہ داری تو اللہ نے اٹھا لی تھی۔ اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، اس کا جمع کرنا، اس کا پڑھانا ہماری ذمہ داری۔ جب ہماری طرف سے فرشتہ پڑھ کے فارغ ہو تو آپ جلدی جلدی پڑھنے کی کوشش نہ کیا کریں، بلکہ بعد میں اسے پڑھا کریں، اور پھر اس کی وضاحت بھی ہماری ذمہ داری۔ جب قرآن کا حفظ کرنا، قرآن کریم کو یاد رکھنا اور اس کی وضاحت اللہ نے خود ذمہ داری اٹھا لی تھی، تو اللہ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم کی تلاوت کا حکم کیوں دیا؟
اتل ما اوحی الیک من الکتاب، یہ امت کے لیے سبق تھا کہ قرآن کریم کو جس قدر پڑھو گے اسی قدر اللہ رب العزت کی رحمتیں متوجہ ہوں گی۔ اور قرآن کریم کے ایک حرف پہ جو اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کی زبانی اجر کا وعدہ کیا، ایک حرف پہ، مشہور حدیث آپ سب جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کی کتاب کا ایک حرف پڑھتا ہے اللہ اسے 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ اب آپ کہیں گے قاری صاحب نے پڑھا تھا، ہم نے تو نہیں پڑھا۔ سننے پہ بھی 10 نیکیاں، قرآن کریم پڑھنے پہ بھی 10 نیکیاں، سننے پہ بھی کم از کم 10 نیکیاں۔ دلیل قرآن سے ہی من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، قرآن سننا بھی نیکی ہے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، قرآن پڑھا جائے تو سنو، متوجہ رہو، خاموشی اختیار کرو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ اور اللہ نے فرمایا جو ایک نیکی لے کے آئے گا، تو قرآن سننا بھی جو کہ نیکی ہے، تو قرآن کریم کو سننے کی نیکی پہ بھی اللہ کم از کم 10 اجر جو ہے وہ عطا فرماتے ہیں۔ تو قرآن کریم کو پڑھنے کا معمول بنانا، قرآن کریم کو پڑھنے کا معمول بنانا، امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب ہمارے گھروں سے روزانہ صبح کے وقت تلاوت کی آواز آسماں کی طرف جایا کرتی تھی تو اللہ کی طرف سے بھی رحمتوں کا نزول ہوتا تھا، اور جب سے یہ سلسلہ ہم نے منقطع کر دیا تو اللہ کی رحمتوں سے بھی ہم محروم ہو گئے۔ تو قرآن کا پہلا تقاضا کیا ہے؟ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، اس قرآن کریم کو جتنا پڑھ سکتے ہو پڑھو، یومیہ معمول اپنا بنائیں۔ کس قدر بدقسمتی کی بات ہے کہ اگر اللہ رب العزت نے اپنا کلام، جس کی عظمت کے بارے میں اللہ نے یہ فرمایا کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ یہ قرآن اتنی عظمت والا ہے، اگر اسے کسی پہاڑ پہ ہم اتارتے تو وہ بھی دب جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا اللہ کی خشیت کی بنا پہ۔ اللہ نے ہمارے دل میں یہ صلاحیت رکھی ہے کہ ہم اس قرآن کو پڑھ بھی سکیں، اپنے اندر سمو بھی سکیں، تو پھر اسے نہ پڑھنا کس قدر محرومی اور بدقسمتی کی بات ہے۔ دوسرا بڑا تقاضا جو قرآن کریم ہم سے کرتا ہے کہ قرآن کریم کا یومیہ معمول تو بنائیں، لیکن قرآن کریم کی صحیح تلاوت کریں۔ دوسرا بڑا تقاضا قرآن کا کیا ہے؟ قرآن کریم کی صحیح تلاوت کرنا۔ اللہ رب العزت حضرت قاری صاحب کے علم عمر میں، حسن تلاوت میں مزید برکت عطا فرمائیں۔ بتلایا ہمیں کہ ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھو، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھو، کیونکہ ہر زبان کے الفاظ اور لب و لہجہ سے معانی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ کسی بھی زبان میں اس کے الفاظ سے، لب و لہجہ سے ہی معنی، اور قرآن کریم کا معاملہ تو ایسا ہے کہ قرآن کریم کی بعض آیات ایسی ہیں کہ ان میں صرف زیر زبر کے فرق سے معاذ اللہ کفر اور ایمان کا فرق پڑ جاتا ہے۔ اس قدر نازک معاملہ کہ جان بوجھ کے اگر زبر زیر کو غلط پڑھ دیا، وہاں پیش کی بجائے زبر پڑھ دی، زبر کی بجائے پیش پڑھ دی، تو معاذ اللہ جو ہے وہ کفر تک معاملہ پہنچ جاتا۔ اس لیے اللہ نے حکم دیا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کریم کو ایسے پڑھنا جیسے پڑھنے کا حق ہے، ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا۔ یہ قرآن کا دوسرا تقاضا ہے ہم سے، اور اسی کو قرآن نے کہا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کی ایسے تلاوت کرتے ہیں جیسے تلاوت کرنے کا حق ہے۔ وہ حق کیا ہے؟ کہ ایسے پڑھے کہ اللہ کو پیار آ جائے، ایسے پڑھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سننے کا جی چاہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پڑھ رہے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عبداللہ مجھے بھی قرآن سناؤ، مجھے قرآن سناؤ۔ کہا یا رسول اللہ میں سناؤں، آپ پہ تو نازل ہوا۔ تو فرمایا میرا جی چاہتا ہے میں کسی اور سے بھی سنوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے قرآن کریم کی سورہ نساء پڑھنا شروع کی، اور جب اس آیت کریمہ پہ پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، حضرت
عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں رسول اللہ نے مجھے کہا عبداللہ بس کر بس کر. تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی طرف دیکھا تو اس آیت کریمہ کا مفہوم چونکہ قیامت کا ایک منظر ہے کہ اس وقت کیا کیفیت ہوگی جب ہم ہر امت پہ ان کے پیغمبر کو بطور گواہ لائیں گے، اور اس امت پہ آپ کی امت پہ آپ کو بطور گواہ لایا جائے گا. تو رسول اللہ کو امت کی کمزوریاں سامنے آئیں تو رسول اللہ نے رونا شروع کر دیا. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں رسول اللہ نے مجھے کہا بس کر، تو میں نے فلتفت الی وجہی فاذا عیناہ تذرفان، میں نے آپ کے چہرے انور کی طرف دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے موسلادھار آنسو جاری تھے. ایسا پڑھیں کہ اللہ رب العزت جو ہے آسمان سے وحی اتارے کہ ابی ابن کعب کو قرآن سنائیں. حضرت ابی ابن کعب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابی، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں قرآن سناؤں. عبداللہ بن مسعود سے سنا. حضرت ابو موسیٰ اشعری قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدہ عائشہ گزر رہے تھے. آواز کانوں میں پڑی تو رسول اللہ اپنی بیوی سمیت کھڑے ہو گئے، سنتے رہے کھڑے ہو گئے. صبح جب حضرت ابو موسیٰ اشعری کو بتایا گیا کہ رات تم قرآن کریم پڑھ رہے تھے اپنے گھر میں، رسول اللہ اپنی لاڈلی عائشہ کے ساتھ کھڑے ہو کے تیرا قرآن سنتے رہے، تو کہا یا رسول اللہ اگر مجھے پتہ ہوتا نا تو میں مزید اچھے طریقے سے پڑھنے کی کوشش کرتا. تو قرآن کریم کو پڑھنا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی ابن کعب کو کہا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں قرآن سناؤں. رسول اللہ آپ مجھے سنائیں، آپ پہ تو نازل ہوا. فرمایا اللہ نے ہی حکم دیا. اب یہ دیکھیں حضرت ابی ابن کعب کو کہ قرآن کے ساتھ جڑنے کی بنا پہ اللہ کتنی بلندیاں عطا فرماتے ہیں. تو حضرت ابی ابن کعب کہنے لگے یا رسول اللہ او سمانی ربی، مجھے یہ بتلائیں کہ اللہ نے میرا نام لے کے آپ کو حکم دیا. تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم سما کا ربو، اللہ نے تیرا نام لے کے مجھے حکم دیا ہے کہ ابی کو قرآن سناؤ. تو قرآن کریم کا دوسرا حق کیا ہے کہ ہم قرآن کریم کی صحیح تلاوت کرنا شروع کر دیں. قرآن کریم کا دوسرا تقاضا جو اس رمضان اور تراویح کا، پہلا تقاضا قرآن کریم کی تلاوت کا یومیہ ماحول، دوسرا تقاضا کیا ہے کہ قرآن کریم کو اچھے طریقے سے پڑھنا شروع کر دیں، باغم دور میں نہیں، جلدی جلدی نہیں، ٹھہر ٹھہر کے. اور یہ ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا کتنا فائدہ دے گا؟ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن ابھی باقی لوگوں کا حساب ہو رہا ہوگا، قرآن اپنے پڑھنے والے کو ساتھ لے کے جنت کے دروازے پہ دستک دے رہا ہوگا. تو داروغہ جنت پوچھیں گے کون ہے بھائی، ابھی تو فیصلے نہیں ہوئے. تو قرآن کہے گا ان القرآن و معی القاری، میں قرآن ہوں اور میرے ساتھ میرا حق ادا کرنے والا قرآن کا قاری ہے. اللہ کے حکم سے دروازہ کھل جائے گا. اب قرآن اندر جا کے اپنے اس پڑھنے والے کا محل تلاش کر رہا ہے کہ اس کو کون سا بنگلہ الاٹ ہوا ہے، کون سی کوٹھی اس کی، کہیں کوئی نیم پلیٹ نظر نہیں آ رہی. تو اللہ کے حضور کہے گا اللہ یہ میرے قرآن کے قاری کے لیے جنت میں کون سی جگہ؟ فرمایا حدیث کے لفظ ہے یقال لصاحب القرآن اقرا وارتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلک عند آخر آیت تقرأها. قرآن اپنے اس پڑھنے والے کو کہے جس طرح دنیا میں ٹھہر ٹھہر کے مزے لے لے کے میرا قرآن پڑھا کرتا تھا، قرآن پڑھتا جا، جنت کے درجات چڑھتا جا، جہاں تیرا قرآن ختم ہوگا وہاں تک جنت اللہ تیری ملکیت بنا دے گا. تو یہ قرآن کا دوسرا تقاضا کیا ہے؟ قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھنا، قرآن کریم کو صحیح طریقے سے پڑھنا. قرآن کریم کا تیسرا تقاضا جو ہم سے یہ رمضان اور قرآن کی مناسبت سے قرآن ہم سے تیسرا تقاضا، وہ بھی قرآن کی زبانی، کہ اس قرآن کو ہم یاد کریں، کچھ نہ کچھ تو یاد کریں. پورا قرآن کریم یاد کر لیں تو اس سے بڑی سعادت کوئی نہیں. جو نوجوان ہیں وہ ابھی نیت کر لیں کہ کچھ نہ کچھ تو یاد کریں گے. نیت کر لیں، اللہ نیت پہ تو ثواب دے گا نا، خالص نیت ہوگی تو. اور اللہ توفیق کس طرح دیتے ہیں؟ اس قرآن کریم کا جو اعجاز ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے حلقہ درس کی ایک شرط تھی کہ غیر حافظ میرے حلقہ درس میں نہیں بیٹھ سکتا، کہ جو قرآن کریم کا حافظ نہیں ہے وہ فقہ کو کیا جانے.
وہ مسائل کا استنباط کیسے کرے گا؟ تو امام محمد ابن حسن شیبانی، ان کے والد حسن لے کے آئے اپنے بیٹے کو کہ امام صاحب، امام ابو حنیفہ کو میرے بیٹے کو اپنی شاگردی میں قبول کر لیں۔ فرمایا قرآن کا حافظ ہے؟ کہا نہیں۔ فرمایا پھر تو نہیں۔ واپس چلے گئے۔ ٹھیک 7 دن بعد محمد ابن حسن شیبانی امام ابو حنیفہ کے حلقے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو کہا بیٹا میں نے کہا تھا غیر حافظ یہاں نہیں بیٹھ سکتا، تو تم کیوں بیٹھے ہو؟ کہا استاد جی 7 دن یہی تو کام کیا، اللہ کا فضل ہے 7 دن میں پورا قرآن یاد کر کے آیا ہوں۔ 7 دن میں پورا قرآن یاد کر کے آیا ہوں۔ تو قرآن کریم کو یاد کر لیں تو اس سے بڑی سعادت کوئی نہیں۔ چلے اتنا تو یاد کر لیں کہ نمازیں صحیح پڑھ سکیں، اتنا تو یاد کر لیں کہ نمازیں صحیح پڑھ سکیں کہ ہم، یہ میرے عزیز نوجوان ساتھی بیٹھے کہ ہماری نمازیں کیا ہیں؟ ایک ہی صورت ماں باپ نے تعلیم کے لیے یاد کروائی تھی اساتذہ نے، سورہ کافرون یا سورہ قل اللہ احد، ہر رکعت میں وہی پڑھے جا رہے ہیں۔ نماز ہو جائے گی، حضرات علماء بیٹھے، لیکن مکروہ ہوگی۔ جس نماز میں ہر رکعت میں ایک ہی صورت کو بار بار پڑھا جائے، نماز ہو تو جائے گی لیکن مکروہ ہے۔ تو کم از کم اپنی نمازوں کو مکروہ ہونے سے تو بچائیں۔ اتنی صورتیں تو یاد کر لیں کہ دن کی نمازوں کی ہر رکعت میں الگ الگ صورت یا کچھ آیتیں پڑھ سکیں۔ اور پھر اس سے ایک اور فائدہ کیا ہوگا کہ ہمارا دل ویران نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الجوف الذی لیس فیہ شیء من القرآن کالبیت الخارب، وہ دل جس کے اندر قرآن کا کچھ حصہ بھی نہیں ہے وہ ویران گھر کی طرح ہے۔ تو اپنے دلوں کو ویرانی سے بچانے کے لیے قرآن نے تیسرا تقاضا کیا کیا؟ قرآن کریم کو کچھ نہ کچھ یاد کرو، کچھ نہ کچھ یاد کرو۔ اور یہ تقاضا بھی قرآن کا، قرآن نے اپنی زبان سے یہ تقاضا ہم سے کیا، بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، کہ یہ اللہ کی آیات بینات ہیں ان لوگوں کے سینے میں جنہیں علم دیا گیا۔ تو شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے قرآن کی اصل جگہ کتاب نہیں ہے، مومن کا سینہ ہے۔ صدور الذین اوتوا العلم، اہل علم کا سینہ، یہ قرآن کا جو ہے وہ مرکز ہے۔ کتاب تو ایک وسیلہ ہے اسے یاد کرنے کا، اور یہی فرمایا کسی وجہ سے قرآن کریم کی تعلیم کا آغاز۔ باقی آپ بچوں کو بھیجتے ہیں نا اسکول میں، تو پہلی چیز کیا جی؟ کتاب کاپی لاؤ۔ قرآن کریم بچے کو داخل کروانے جاتے ہیں تو قرآن کریم کو نہ کتاب کا مطالبہ، نہ بلیک بورڈ ہے، نہ قلم پینسل ہے، استاد پڑھ رہا ہے، شاگرد سن رہا ہے۔ یہی سلسلہ جبریل امی سے رسول اللہ سے صحابہ، صحابہ سے لے کے اب تک امت میں کہ قرآن کی تعلیم کس سے ہوتی ہے؟ زبانی۔ تو یہ بھی اس چیز کی دلیل ہے۔ قرآن کا تیسرا تقاضا ہم سے کیا ہے کہ ہم قرآن کا کچھ نہ کچھ حصہ یاد کریں۔ چوتھا تقاضا قرآن کا، قرآن کریم کا چوتھا تقاضا انتہائی نازک تقاضا اور انتہائی اہم تقاضا کہ ہم جو پڑھ رہے ہیں، جسے سینے میں بسا لیا ہے، اسے سمجھے تو صحیح، اسے سمجھے تو صحیح۔ قرآن کریم کو سمجھنا، ھذا کتاب مبارک انزلناہ لیدبروا آیاتہ، یہ کتاب مبارک انزلناہ الیک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، یہ کتاب برکت والی ہم نے آپ کی طرف اتار دی۔ کیوں اتاری؟ لیدبروا آیاتہ، اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں، ولیتذکر اولو الالباب، اور تاکہ عقل والے جو ہے اس سے نصیحت حاصل کریں۔ اب میرے نوجوان ساتھی بیٹھے ہیں، اللہ ہمارے اس ملک عزیز کی حفاظت فرمائیں، اللہ ہمیں یہاں ایسے حالات پیدا فرمائیں کہ ہمارے نوجوان کو باہر نہ جانا پڑے، ہمارے نوجوان کو جو ہے وہ باہر جانے کی اللہ یہاں ہی اس کو رزق وسعت سے عطا فرما دیں۔ لیکن کسی نوجوان نے اگر کسی ایمبیسی میں اپلائی کیا ہو اور اسے لیٹر آ جائے، مثال کے طور پہ جرمن ایمبیسی میں یا فرینچ میں، فرانسیسی میں، اب لیٹر آیا فرانسیسی میں
یا جرمن میں، تو اس دن کھانا کھائیں گے ہم؟ نیند اڑی ہوگی کہ پتہ تو چلے اس پہ کیا لکھا ہے، پتہ تو چلے کہ اس میں لکھا کیا ہے۔ جب تک اس کو پڑھوا نہیں لیں گے، ڈھونڈیں گے، کوئی فرینچ جاننے والا ہو، کوئی جرمن جاننے والا ہو، جب تک اس سے جا کے خط نہیں پڑھوا لیں گے سکون کی نیند نہیں سوئیں گے۔ یہ کتنی بڑی بدقسمتی ہے کہ وہ قرآن جو میرے اور آپ کے لیے آیا ہے، ہم نے کبھی یہ سمجھنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی کہ ہمارا رب ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ دو چیزیں ہیں جس میں امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ دونوں میں امت کی کوتاہی، دونوں میں امت کی کوتاہی۔ ایک، اللہ ہم سے کیا کہہ رہے ہیں وہ قرآن ہے، ہم نے اسے بھی سمجھنے کی ضرورت محسوس نہیں کی، اور دوسرا ہم اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں نماز، ہمیں اس کا بھی پتہ کوئی نہیں۔ اس کا پتہ ہو تو پھر ہمارا عقیدہ وہ نہ ہو جو نماز میں ہم نے اللہ کے سامنے جس عقیدے کا اقرار کرتے ہیں، سبحانک اللہم وبحمدک، آگے کیا ہے، وتبارک اسمک، کس کا نام برکت والا ہے؟ تیرا نام برکت والا۔ نماز میں اللہ سے یہ وعدہ کر کے آئے اور باہر نکلتے حضرت جی برکت آپ کی، اللہ سے کیا وعدہ برکت تیری، برکت والا نام تیرا، لیکن اب برکت کس کی طرف؟ بندوں کی طرف۔ اللہ نے جو قرآن میں ہمیں کہا ہے اسے سمجھنا، اور یہ سب سے اہم تقاضا ہے، سب سے اہم تقاضا۔ اور یہ کس قدر اہم تقاضا ہے کہ جب تک آپ قرآن کریم کو سمجھیں گے نہیں، اس پہ عمل کیسے کریں گے؟ اگلا تقاضا عمل ہے۔ جب تک آپ ایک چیز کو سمجھتے نہیں ہیں، اس پہ عمل کیسے کریں گے؟ اور قرآن کریم کو نہ سمجھنے کا شکوہ اللہ نے کیا، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ قرآن کریم میں غور و فکر نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے، یا ان کے دلوں پہ تالے پڑے ہوئے ہیں؟ اب جنہوں نے تدبر کیا ہے، اگر ہم اللہ ہمیں اتنی ہی توفیق دے دیں کہ جو آج کی منظر قاری صاحب نے پڑھی ہے نا، اگر ہم اتنی ہی سمجھ لیں، میں دعویٰ نہیں کرتا ایک طالب علم کی حیثیت سے یہ بات کہنے کی جسارت ضرور کروں گا، ہماری زندگی بدل گئی۔ ہم نے سورہ زلزال آج پڑھی ہے قاری صاحب نے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ تقریباً معنی سب کو پتہ ہوگا، جس نے ذرہ برابر برائی کی اسے بھی قیامت والے دن اپنے سامنے پائے گا، اور ذرہ برابر اچھائی کی تو وہ بھی اپنے سامنے پائے گا، اپنے سامنے پائے گا۔ کس قدر پائے گا؟ ضمناً وہ بھی اگی، کیونکہ لیلۃ القدر کل 27ویں ہے، 2 ہی طاق راتیں رہ گئی۔ اللہ ہمیں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمارا اللہ کا نام کیا ہے؟ شکور۔ شکور کہتے ہیں قدردان، کہ اللہ ہمارے چھوٹے چھوٹے عمل کو بڑا بڑھا چڑھا کے فرشتوں کے سامنے بیان کرتے ہیں، ہمارے چھوٹے عمل کو بڑا بڑھا چڑھا کے فرشتوں کے سامنے اللہ قدردانی کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن ایک شخص آئے گا، فرشتے اس سے کہیں گے چل بھئی اللہ کے پاس حساب کے لیے، دعا کریں اللہ ہمارا بھی وہ حساب آسان فرما دیں، اللہ بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس عطا فرما دیں۔ تو وہ کہے گا کہ میرے پلے تو ہے کچھ نہیں، میرے پلے میرے نامہ اعمال میں کوئی نیکی کوئی نہیں، مجھے اپنا پتہ ہے میں کتنے پانی میں ہوں، اور میرا فیصلہ جہنم کا ہی ہونا ہے، مجھے کیوں اللہ کے سامنے لے جا کے شرمندہ کرتے ہو، مجھے پھینک دو جہنم میں۔ تو اللہ کو جا کے کہیں گے اللہ تیرا بندہ تو یہ کہہ رہا، اور میں اسے لے کے آؤں، اب آ جائے گا۔ تو اللہ اسے جو ہے وہ کہیں گے کہ تیری ایک نیکی میرے پاس ہے، تیری ایک نیکی میرے پاس ہے، اللہ میرے نامہ اعمال میں تو ہے کوئی نہیں، فرشتوں نے جو لکھی انہیں بھی پتہ کوئی نہیں۔ تو فرمایا مجھے علیم بذات صدور کو تو پتہ ہے نا، کہ ایک دفعہ تو رات بیماری میں تھا، شدید بخار سے تیرا جسم تپ رہا تھا، اور بے قراری میں بے چینی میں تو نے جو ہے اللہ کہا اللہ رحم کر دے، اللہ شفا دے دے، اور تیری آنکھ سے میرے خوف کی بنا پہ ایک آدھا آنسو جو بہا نہیں، آنکھ سے باہر نکلا نہیں، نکلا ہوتا تو فرشتوں کی نظر میں آتا،
آنکھ کے اندر ہی جذب ہو کے رہ گیا، لیکن میں تو دیکھ رہا تھا نا، میں اس آدھے آنسو کی وجہ سے آج تیری بخشش کا فیصلہ فرما رہا ہوں۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، وہ ایسے نیکیوں کو، وہ بہانے اس کی رحمت کے۔ تو یہ اب آیت کریمہ ہم نے پڑھی، کاش ہم نے اس پہ غور بھی کیا ہوتا، تو پھر ہم اپنے اعمال کے بارے میں محتاط ہو جاتے نا، کہ ذرہ بھر اچھائی کو بھی قیامت والے دن جواب دہ ہونا اس کے لیے، اور ذرہ بھر برائی کے لیے بھی جواب دہ ہونا۔ اور جنہیں قرآن کے تدبر کی نعمت حاصل ہو جاتی، ان کا قرآن پڑھنا کیسا ہوتا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام صاحب نے کوفہ کی مسجد میں نماز عشاء پڑھی، اور مسجد کے امام صاحب نے یہی سورہ مبارکہ عشاء کی نماز میں پڑھی۔ مسجد کے خادم کہتے ہیں کہ نماز جب ختم ہو گئی تو لوگ نماز پڑھ کے چلے گئے، تو میں نے دیکھا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ اپنی جگہ پہ ہی بیٹھے ہوئے ہیں، اور زبان پہ یہ کلمہ ہے کہ ایک عظیم اللہ جو ذرہ بھر اچھائی کا بھی بدلہ دے گا، ذرہ بھر برائی کا بھی بدلہ دے گا۔ اللہم اغفر لعبدک النعمان، اللہم اغفر لعبدک النعمان، اللہم اغفر لعبدک النعمان۔ اے ذرہ بھر اچھائی اور برائی کا بدلہ دینے والے اللہ، اپنے بندے نعمان کو بخش دے، اپنے بندے نعمان کو بخش دے، اپنے بندے نعمان کو بخش دے۔ بار بار یہی جملہ کہتے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو خادم کہنے لگا، میں جو اس زمانے میں چراغ ہوتے تھے، چراغ بجھانا تھا، تو میں نے جب ان پہ یہ کیفیت دعا کی دیکھی تو میں نے کہا میں مخل نہ ہوں، خلل نہ ڈالوں، تو اٹھیں گے خود ہی، جب کیفیت ختم ہوگی تو مسجد بند کر کے چلے جائیں گے، چراغ بجھائیں گے، گھر چلے جائیں گے۔ کہتے میں فجر کی نماز کے لیے اذان دینے آیا تو دیکھا امام ابو حنیفہ اسی کیفیت میں بیٹھے ہیں اور اللہ سے وہی دعا کر رہے ہیں۔ مجھے جب دیکھا تو کہنے لگے اچھا تو نے مسجد بند کرنا ہوگی، تو نے مسجد بند کرنا ہوگی۔ تو یہ کیفیت قرآن کریم کے تدبر کی، کہ جب ہم قرآن کریم کو، آپ نے کل کی تراویح میں یہ آیت کریمہ پڑھی ہوگی، ان ربک لبالمرصاد، تیرا رب تاک لگائے بیٹھے ہیں، گھات لگائے بیٹھے ہیں۔ اگر کیمرہ چل رہا ہو نا کہیں، پتہ چلے کہ اس اشارے پہ کیمرہ ہے تو ہم بھی محتاط ہو جاتے ہیں، وہ اشارہ نہیں توڑتے، وہ اشارہ نہیں توڑتے۔ سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوں تو ہم بھی محتاط ہو کے کام کرتے ہیں کہ مالک دیکھ رہا ہے۔ دنیا کے مالک کا خوف دل میں ہے، اس مالک کا خوف نہیں ہے، اس مالک کا خوف نہیں ہے۔ عطا ابن یسار رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اللہ نے میرے دل میں کچھ باتیں ڈالی ہیں، اللہ نے اپنے بندوں کے کچھ شکوے میرے دل میں ڈالے ہیں۔ ان میں ایک شکوہ یہ ہے کہ یہ جب کوئی گناہ کرنا چاہتا ہے بندوں سے چھپ جاتا ہے، میری نگاہوں سے چھپنے کی کوشش نہیں کرتا، مجھ سے نہیں چھپتا، میری حیا نہیں کرتا۔ دوسرا شکوہ یہ ڈالا کہ دنیا میں جس سے محبت کرتا ہے اس کے ساتھ تنہائی کا طلبگار ہوتا، اور میں رات کو وعدے دیتا رہتا ہوں، حل من مستغفر فاغفر له، حل من داع فاجیب له، حل من سائل فاعطی۔ کوئی معافی مانگنے والا ہے میں اسے معاف کر دوں، کوئی اپنی کوئی ضرورت پیش کرنے والا میں اس کی ضرورتیں پوری کر دوں، کوئی دعا کرنے والا میں اس کی دعا قبول کر لوں، ہمیں اس وقت اسے نہیں پیاری ہوتی۔ تو یہ ہم نے آیت کریمہ پڑھی، ان ربک لبالمرصاد، کہ تیرا رب تاک لگائے بیٹھے۔ ہمیں اس کا یقین ہے؟ اگر یقین ہوتا تو ہماری حرکتیں وہ نہ ہوتی جو ہیں، اس لیے کہ ہم نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں۔ ہم نے آیت کریمہ پڑھ لی، پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، لیکن تدبر نہیں ہے۔ اور تدبر جب ہوتا، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آیت پڑھتے ہوئے پوری رات گزاری، ایک آیت، اور وہ بھی میری اور آپ کی فکر۔ ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت ان تعذبہم فإنہم عبادک، اللہ سزا دے گا، اگر عذاب دے گا تیرے بندے ہیں، اور اگر بخش دے گا تیرا بخشنا تیری کمزوری کی بنا پہ نہیں، فإنک انت العزیز الحکیم، تیرے غالب اور تیرے حکیم ہونے کی، حکمت والے ہونے کی علامت اور نشانی ہے۔
تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات جو ہے وہ یہی آیت کریمہ پڑھتے رہے، ایک آیت کریمہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر، یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن لوگ اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں، بس وہ کیفیت سامنے آئی، بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ ہم حضرت حسن، حضرت حسین کا نام بڑی عقیدت سے لیتے ہیں، ہونی چاہیے، لیکن ذرا اس خانوادہ کی جو ہے وہ قرآن کے ساتھ تعلق کو دیکھیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آتا ہے کہ جب وضو کرنے لگتے تو چہرہ زرد ہو جاتا، فق ہو جاتا، اور نماز کے لیے جب آتے تو جسم پہ کپ کپی طاری ہوتی۔ پوچھا جاتا یہ کیفیت آپ پہ کیوں طاری ہو جاتی؟ فرمایا سب سے بڑی عدالت میں پیشی کا وقت ہوتا ہے، ڈر لگتا رہتا۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے امام حسن نہیں کا ایک واقعہ لکھا کہ ایک دفعہ ایک جگہ اپنے مریدوں کے ساتھ انفرادی طور پہ تہجد پڑھ رہے تھے، یہ بھی اور ان کے اپنے ساتھی بھی، مرید بھی۔ تو جھونپڑا پرانے زمانوں کا جو ہے، آگ لگی، کہیں سے چنگاری نے آگ پکڑی، لوگوں نے جلدی جلدی نماز توڑی اور آگ بجھانے لگے۔ امام حسن کو پتہ ہی کوئی نہیں، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ ہی کوئی نہیں۔ جب نماز سے فارغ ہوئے، آگ بجھ گئی، تو لوگوں نے کہا حضرت جی آپ کی بھی بڑی عجیب نماز تھی۔ فرمایا تم کیا کر رہے تھے؟ کہا کہ ہم تو یہ دیکھیں آگ لگی ہوئی تھی، ہم آگ بجھا رہے تھے۔ تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا میاں کام دونوں ایک ہی کر رہے تھے، تم دنیا کے پانی سے دنیا کی آگ بجھا رہے تھے، میں آنکھوں کے پانی سے جہنم کی آگ بجھا رہا تھا۔ یہ قرآن کا تصور ہے۔ یہ قرآن کے جب ہم سمجھ کے پڑھیں گے تو پھر اس کا نتیجہ ہماری نمازیں کیسی ہوں گی، پھر ہمارا قرآن کا جب تدبر ہوگا تو پھر ہم عمل بھی کریں گے، پھر عمل بھی کریں گے۔ قرآن نے کہا ہم نے آپ پہ کتاب اتاری فیہ ذکرکم، اس میں تمہارا تذکرہ موجود ہے۔ کبھی ہم نے دیکھا ہے ہمارا تذکرہ قرآن میں کہاں ہے؟ کبھی ہم نے ضرورت ہی محسوس نہیں کی کہ قرآن نے ہمارا تذکرہ کن الفاظ میں کیا۔ احنف ابن قیس رحمۃ اللہ علیہ یہ آیت کریمہ پڑھی تو قرآن کھول کے بیٹھ گئے۔ اللہ کے متقی اور پرہیزگار لوگوں کی صفات بیان ہوئی تو ازراہ تواضع کہنے لگے یہ تو میں نہیں ہوں۔ اور جب کفار کا، منافقین کا ذکر ہوا تو کہا اللہ کا شکر ہے اس کیٹیگری میں بھی نہیں ہوں۔ اور جب تیسری آیت پہ نظر پڑی وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا، کہ کچھ ایسے ہیں جو اپنے گناہ کا اللہ کے حضور اعتراف کرتے رہتے ہیں، اچھے برے دونوں عمل ان کے نامہ اعمال میں ہوتے ہیں، کہتے ہیں ہذا ذکری، ہذا ذکری، یہ میرا تذکرہ، یہ میرا تذکرہ۔ تو قرآن کریم کا چوتھا تقاضا کیا ہے؟ قرآن کریم میں تدبر، قرآن کریم کو سمجھنا، اور جب تک ہم سمجھیں گے نہیں عمل نہیں کر سکتے۔ جب تک ہم سمجھ نہیں لیتے تو پانچواں تقاضا قرآن کریم کا کیا ہے؟ قرآن کریم پہ عمل کرنا، قرآن کریم پہ عمل کرنا۔ اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ۔ قرآن کی زبانی سارے، یہ قرآن اپنی زبان سے یہ تقاضے ہم سے کر رہا ہے۔ ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب اتاری تاکہ آپ اس کتاب کے ذریعے لوگوں میں فیصلہ کریں۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، بابرکت ہے وہ ذات جس نے اس فرقان کو، فرق کرنے والی کتاب، حق و باطل میں فرق، حلال حرام میں فرق، اچھے برے میں فرق کرنے والی کتاب۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن اس راہ کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو بالکل سیدھا ہے۔ اب یہ قرآن پہ عمل، جب قرآن کو سمجھ لیں گے تو قرآن کا اگلا تقاضا کیا ہے؟ قرآن پہ عمل کرنا۔ قرآن پہ اس حوالے سے بھی ہم بدقسمتی سے ہماری کوتاہیاں بہت زیادہ، ہماری نجی زندگی، اجتماعی زندگی قرآن سے خالی۔ ہم اپنے وراثت ہم تقسیم نہیں کرتے، بیوی کو حق میں ہم نہیں دیتے، بہنوں کو، بیٹیوں کو وراثت میں حصہ ہم نہیں دیتے۔ قرآن کے وعدے احکام کا انکار ہے یا نہیں؟ سیاست ہمیں قرآن کی نہیں پسند، معیشت ہمیں قرآن کی نہیں پسند،
معاشرت ہمیں قرآن کی نہیں پسند، معاملات ہمیں قرآن کے نہیں پسند، اخلاق ہمیں قرآن کے نہیں پسند، اور کہتے ہیں ہم ہیں اہل قرآن۔ تو قرآن کا 5واں تقاضا کیا ہے؟ اس قرآن پہ عمل کرنا، اور قرآن پہ عمل نہ کرنا کس قدر سنگین معاملہ۔ اللہ نے 3 جو ہے وہ انجام بتلائے ہیں قرآن کے مطابق فیصلہ نہ کرنے کے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ کافر ہیں، فاسق ہیں، ظالم ہیں۔ جس درجے کا قرآن پہ عمل نہیں ہوگا، جس درجے کا قرآن سے اعراض ہوگا، منہ موڑیں گے، قرآن کے احکام کو اپنی زندگی میں جگہ نہیں دیں گے، اسی درجے کا اللہ فیصلہ سناتے جا رہے ہیں۔ معاذ اللہ کبھی یہ نافرمانی کی شکل میں، کہیں ظلم کی شکل میں، اور کہیں معاذ اللہ کفر تک لے جانے والا۔ اور قرآن پہ عمل نہ کریں اور قرآن پڑھتے رہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، رب قارئ للقرآن یقرأ القرآن والقرآن یلعن۔ بعض قرآن کے پڑھنے والے ایسے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، قرآن ان پہ لعنت بھیج رہا ہوتا ہے۔ قرآن پڑھ رہے ہیں اور قرآن کی زبانی اپنے اوپر لعنت بھیج رہے ہیں۔ کیوں؟ قرآن پہ عمل نہیں کرتے۔ قرآن کہتا ہے الا لعنت اللہ علی الظالمین، ظالموں پہ اللہ کی لعنت ہے۔ یہ آیت پڑھتے ہیں، ظلم کا راستہ نہیں چھوڑتے، قرآن کی زبانی اپنے اوپر لعنت کر رہے ہیں۔ معاذ اللہ۔ قرآن کہتا ہے جھوٹوں پہ لعنت ہے، جھوٹ کو نہیں چھوڑتے۔ یہ آیت کریمہ پڑھتے اور اپنے اوپر قرآن کے زبان سے اپنے اوپر لعنت بھیج رہے ہوتے ہیں۔ تو قرآن کریم کا 5واں بڑا تقاضا ہم سے کیا ہے، جو خود قرآن نے ہم سے کیا؟ قرآن کے مطابق عمل کرنا۔ قرآن کو تدبر، پہلا تقاضا کیا تھا؟ قرآن کریم کی تلاوت یومیہ معمول، قرآن کریم کی صحیح تلاوت، صحیح طریقے سے پڑھنا ہمیں آ جائے، قرآن کریم کو یاد کر لیں کسی نہ کسی درجے میں۔ چوتھا تقاضا قرآن کریم کا فہم و تدبر، اور 5واں تقاضا قرآن کریم پہ عمل، قرآن کریم پہ عمل۔ حضرات صحابہ اور ہمارے درمیان یا باقی امت کے درمیان فرق یہ ہے کہ جب انہیں پتہ چل گیا یہ اللہ کا فرمان ہے تو بس۔ شراب کی حرمت کا مشہور واقعہ ہے، آپ نے سنا بارہا، کہ شراب جب اللہ نے حرام قرار دی، ایک صحابی اپنا سارا سرمایہ لگا کے شام سے شراب لے کے آئے، شراب کے مٹکے، کٹورے جو ہے اور مشکیزیں وہ لے کے آئے، اور جب قریب پہنچے مدینہ منورہ کے تو کسی نے بتلا دیا کہ میاں شراب تو حرام ہو گئی ہے۔ اب وہیں پہاڑی پہ باہر ایک جگہ پہ اپنے شراب اتاری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گئے۔ رسول اللہ، میں نے تو اپنا سارا سرمایہ اس کام میں لگا دیا ہے، میرے پاس تو جو کچھ تھا میں نے، کیونکہ حلال تھی اس وقت، تو میں تو جا کے اب خرید لایا ہوں، میرے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا اللہ رب العزت نے حرام کی خرید و فروخت کو بھی جائز قرار نہیں دیا۔ تو صحابی گئے، اپنے ہاتھوں سے ایک ایک مٹکا جو ہے وہ توڑ کے واپس آ گئے۔ یہ قرآن پہ عمل ہے کہ جب قرآن سمجھ آ جائے گا۔ حضرت انس سے کسی نے پوچھا، وہ حضرت انس وہ صحابی ہے جن کی عمر کافی لمبی، رسول اللہ کی 10 سال خدمت کی، 10 سال خدمت کی۔ اب یہاں بھی رسول اللہ کا اسوہ بھی قرآن کے ساتھ، صاحب قرآن کی بات بھی ایک سن لیں۔ حضرت انس کہتے ہیں میں نے 10 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، 10 سال میں کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ نہیں کہا کہ ایسا کیوں کیا ہے، اور نہ یہ کہا کہ ایسا کیوں نہیں کیا۔ اور فرمایا بسا اوقات ایسا ہوتا مجھے کسی کام سے بھیجتے، میں بچہ تھا، مدینہ منورہ میں جا کے گلی میں بچوں کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیتا، بھول جاتا کہ کس کام سے مجھے بھیجا رسول اللہ نے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مجھے تاخیر ہوتی تو خود تشریف لاتے اور مجھے گلی میں بچوں کے ساتھ کھیلتا دیکھتے۔ ہم جیسا ہوتا تو پہلے ڈنڈا ہاتھ میں ہوتا، 2-4 گالیاں سناتا معاذ اللہ، لیکن یہ پیغمبر ہے نا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ، پیغمبر کا یہ اسوہ بھی ہمیں قرآن نے بتلایا کہ یہ پیغمبر کا اسوہ ہر چیز میں۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کنارے کھڑے ہو کے مجھے کھیلتا دیکھ کے مسکراتے رہتے،
میں بھاگتے دوڑتے رسول اللہ کے قریب آتا تو آپ مجھے پیچھے سے پکڑ لیتے اور کہتے انیس پیار سے، وہ چھوٹے انس میں نے تجھے کہاں بھیجا تھا؟ اور میں تب مجھے احساس ہوتا کہ میں تو رسول اللہ کے کسی کام آیا تھا، تو تب میں رسول اللہ کے کام جاتا۔ تو چونکہ انہوں نے بڑے صحابہ کو بھی دیکھا اور یہ لمبی عمر کے تھے، ایسے تابعین جنہوں نے انہیں دیکھا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت عمر کو نہیں دیکھا، تو وہ ان بڑے صحابہ کے بارے میں پوچھا کرتے تھے، میں ان کے بارے میں بتلائیں، ابو بکر کیسے تھے، عمر کیسے تھے، عثمان کیسے تھے، علی کیسے تھے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جملہ جو ہے حضرت انس کا ذکر کیا، فرمایا کہ وہ اسی طرح نمازیں پڑھتے تھے جس طرح تم نمازیں پڑھتے ہو، اسی طرح روزے رکھتے تھے جس طرح تم روزے رکھتے ہو، وَلَكِنَّهُ شَيْءٌ وَقَرَ فِي قُلُوبِهِمْ، لیکن ان کے دل میں ایک بات بیٹھ گئی تھی کہ جہاں اللہ کا، اللہ کے رسول کا حکم آ جائے بس وہاں اپنی مرضی ختم، وہاں بس سب کچھ ختم، اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہی مقدم ہے۔ تو پانچواں تقاضا قرآن کا کیا ہے ہم سے؟ قرآن پہ عمل۔ آخری تقاضا اسی پہ اللہ نے توفیق دی تو اپنی گزارشات ختم کروں گا۔ اگلا تقاضا قرآن کا ہم سے کیا ہے؟ اس قرآن کو آگے پہنچانا، اس قرآن کریم کو آگے پہنچانا، یہ بھی قرآن نے حکم دیا۔ اور پہلا مخاطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، اے پیغمبر جو کتاب آپ پہ نازل کی گئی اسے آگے پہنچائیں۔ اور اہمیت کتنی، فَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر یہ حکم اس پہ کوتاہی رہ گئی کہیں تو آپ نے ہماری رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ بلغوا عنی ولو آیہ، ایک آیت کا بھی تمہیں اللہ نے علم دے دیا ہے تو اسے آگے پہنچاؤ۔ یہ قرآن کا چھٹا تقاضا۔ تو رمضان اور قرآن کا تعلق بس یہی نہیں ختم ہو گیا کہ امام صاحب نے، قاری صاحب نے، اللہ ان کی علم عمر میں برکت عطا فرمائے، قرآن سنا دیا، ہم نے سن لیا، مٹھائی کھائی اور بات ختم۔ بات تو اب شروع ہوئی ہے، بات اب شروع ہوئی ہے کہ ہم نے یہ جو سبق اللہ نے، یہ 25-26 دن پورا مہینہ اللہ ہمیں پڑھا رہے ہیں کہ قرآن پڑھو، قرآن کو سمجھو، قرآن کی صحیح تلاوت کرنے والے بن جاؤ، قرآن کو پہ عمل کرنے والے بن جاؤ، اور قرآن کی دعوت کو آگے پہنچانے والے بن جاؤ۔ یہ تقاضے اگر ہم نے اللہ کی توفیق سے پورے کر لیے تو پھر قرآن کیا کہتا ہے؟ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، کہ قرآن نے اپنا اصل مقصود کیا بتلایا، قرآن کا اپنا ایجنڈا، قرآن نے اپنے آنے کا مقصود جو بتلایا، ھدی للمتقین، کہ میں تو پرہیزگاروں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے آیا ہوں، راہ دکھانے آیا ہوں جنت کا ہی نہیں۔ اب ھدی للمتقین بھی ہے اور ھدی للناس بھی ہے، خطاب کے اعتبار سے ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، لیکن نفع اور استفادہ کے اعتبار سے پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے، کہ قرآن کا ہدایت تو عمومی ہے، لیکن اس ہدایت سے فائدہ وہی حاصل کرے گا جس کے دل میں تقویٰ کی شمع روشن ہوگی۔ اگر ہم نے قرآن کے یہ تقاضے پورے کیے تو الحمدللہ، اور نہیں کیے تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ انجام کیا ہوگا وہ بھی قرآن کی زبانی سن لیں۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، وہ پیغمبر جن کی شفاعت کی ہم امید لگائے بیٹھے، دعا کرو اللہ ہمیں پیغمبر کی شفاعت کا مستحق بنا دے، اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان کی قرآن کی شفاعت ہمارے حق میں قبول فرما لیں، جن کی شفاعت پہ ہمارا آسرا اور بھروسہ۔ قرآن نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مقدمہ ذکر کیا ہے کہ اللہ کی دربار میں قیامت والے دن اللہ ایک مقدمہ دائر کریں گے، اور وہ مقدمہ کس کے خلاف ہوگا؟ اللہ کے رسول کہیں گے اے میرے رب، میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ اب فیصلہ میں اور آپ کر کے اٹھیں کہ دربار اللہ کا اور مقدمہ دائر کرنے والے کون؟ محمد الرسول اللہ۔ امام جساس رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا قرآن پہ ایمان نہ لانے والا بھی ذات میں، ایمان لے آیا تلاوت نہیں کرتا تھا وہ بھی اس مقدمے کی ذات میں، تلاوت کرتا رہا، ایمان بھی تلاوت بھی، قرآن کریم کو سمجھنے کی ضرورت محسوس نہیں کی وہ بھی اس مقدمے کی ذات میں، سمجھ بھی لیا عمل نہیں کیا وہ بھی اس کی ذات میں، عمل بھی کرتا رہا لیکن آگے قرآن کو نہیں پہنچایا وہ بھی معاذ اللہ اس مقدمے کی ذات میں۔
اور پھر انجام کیا ہوگا؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ قرآن کے یہ تقاضے پورے نہ کرنے کا انجام کیا ہے؟ خود قرآن کہہ رہا ہے، جس نے میرے ذکر سے، نصیحت سے منہ موڑ لیا۔ مفسرین کا تقریباً اتفاق ہے کہ یہاں ذکر سے مراد قرآن ہے۔ قرآن کریم کا نام ہے نا ذکر، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ، بے شک ہم نے اس ذکر کو اتارا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم اسی کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو فرمایا، اللہ فرماتے جس نے میرے ذکر سے منہ موڑا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، میں اس کی گزران، اس کی زندگی تنگ کر دیتا ہوں۔ آج میں اور آپ دیکھ لیں، رزق کی تنگی میں ہم مبتلا، ٹیکسوں کی بھرمار، بلوں کے شکوے، چلو اللہ نے دولت دی، اسباب دیے، جیسے کیسے پورے کر لیں گے۔ بھائی بھائی کا گلا کاٹ رہا ہے، بھائی بہنوں میں، رشتہ داروں میں محبتیں باقی نہیں، میاں بیوی میں ناچاکیاں، اولاد اور ماں باپ جو ہے ان کے درمیان گھر کا سکون، یہ ترک قرآن کی دنیاوی سزا کہ اللہ نے فرمایا میرے قرآن سے منہ موڑو گے میں زندگی تنگ کر دوں گا، زمین اپنی تمام تر وسعتوں کے باوجود تمہارے اوپر تنگ ہوگی۔ یہ تو دنیا کی سزا ہوگی، آخرت کی سزا، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، قیامت والے دن اندھا کر کے اٹھاؤں گا، اندھا کر کے، معاذ اللہ۔ اب اللہ کے حضور کہے گا رب لم حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا، اللہ مجھے نابینا کر کے کیوں اٹھائے، میری تو آنکھیں تھیں دنیا میں۔ تو اللہ کیا فرمائیں گے؟ کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها وکذالک اليوم تنسا، میرا قرآن تیرے پاس آیا تھا نا، میری آیتیں تیرے پاس آئی تھیں، تو نے انہیں توجہ نہیں دی، تو نے انہیں نظر انداز کیا، انہیں بلایا، تو وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَا، آج میری نظر رحمت تیری طرف متوجہ نہیں ہو۔ تو یہ رمضان اور قرآن، یہ تراویح میں قرآن سننا، اس لیے سال بعد اللہ قرآن کے ساتھ ہمارے اس تعلق کو پھر دوبارہ جوڑ دیتے ہیں کہ جتنے بھی گناہ گار ہیں، گئے گزرے ہیں، اللہ پھر موقع دیتے ہیں کہ تم پورا قرآن سن لیا، اب اس کے تقاضوں پہ عمل پیرا ہونے کی کوشش کرو۔ تو یہ رمضان صرف، قرآن صرف رمضان کی حد تک نہیں، انسان کی پوری زندگی کے لیے ہے۔ اور اگر یہ سبق ہم نے یاد کر لیا اور اس کے مطابق اگر ہماری زندگی میں تبدیلی آ گئی تو پھر الحمدللہ، اور معاذ اللہ اگر ہم قرآن کے ان تقاضوں کو پورا نہ کر سکے تو پھر انجام قرآن کی زبانی قرآن نے خود بتلا دیا۔ اللہ ہمیں اس برے انجام سے محفوظ فرمائے۔ اور لیلۃ القدر کے حوالے سے آخری بات اللہ نے ذہن میں ڈالی، اسے بھی کہہ دوں کہ لیلۃ القدر میں تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، اللہ کے فرشتے اترتے ہیں اور روح جبریل امی بھی اترتے ہیں۔ کیوں اترتے ہیں؟ مفسرین نے ایک یہ لکھا کہ وہ لیلۃ القدر کا ثواب پانے کے لیے، کہ لیلۃ القدر اتنی عظمت والی رات ہے، اللہ انہیں بھیجتے کہ تم بھی جاؤ اس ثواب میں شریک ہو جاؤ۔ دوسرا کہ یہ انسان جس کی تخلیق کے وقت تم نے خدشات کا اظہار کیا تھا نا، أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اللہ تو زمین میں اسے خلیفہ بنا رہا ہے جو خون ریزیاں کرے گا، دنگا فساد کرے گا، عبادت کے لیے ہم تھوڑے ہیں؟ تو اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ تو اللہ فرشتوں کو بھیجتے ہیں، تمہاری بیوی کوئی نہیں، بچے کوئی نہیں، فیکٹری تم نے نہیں جانا، ملازمت تم نے نہیں کرنی، نہ خود اپنے لیے کچھ کمانا، نہ بیوی بچوں کے لیے کچھ کمانا، تم تو پڑے رہو سجدے میں، تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن اس نے دفتر بھی جانا ہے، فیکٹری بھی جانا ہے، اپنے لیے بھی کچھ کمانا، بیوی بچوں کے لیے بھی کمانا، لیکن میرے خوف پہ پھر بھی دیکھو جا کے گھروں میں آرام چھوڑ کے میری گھروں میں مسجد میں آ کے بیٹھے ہوئے صرف اس لیے کہ اللہ تو راضی ہو جائے۔ اور ایک جو آخری چیز جو میں قرآن کے حوالے سے کہنا چاہتا ہوں، امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، اور امام بہقی کی کتاب حدیث کی شعب الایمان اس کے حوالے سے لکھا کہ جبریل امی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وہی لے کے آتے رہے۔ اب جبریل امی کیوں آتے ہیں؟ فرمایا جبریل امی آتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ این امت محمد فی القرآن، کہ محمد الرسول اللہ امت کو جو قرآن دے کے گئے تھے، اب اس امت کا قرآن کے ساتھ کتنا تعلق باقی رہ گیا۔ تو جبریل امی کے آنے کا مقصد بھی یہی دیکھنے کے لیے
کہ ہمارا قرآن کے ساتھ اب تعلق کتنا باقی ہے۔ اللہ رب العزت یہ جو ٹوٹی پھوٹی باتیں کہی ہیں منتشر سی، اللہ رب العزت مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائیں، اللہ آپ حضرات کو بھی سننے اور سے بڑھ کے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ میں ایک دفعہ پھر حضرت قاری صاحب کا آپ سب احباب کا جو ہے وہ تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری ان غیر مربوط سی باتوں کو جو ہے وہ توجہ سے سنا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کے آداب میں ایک بڑا ادب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ اللہ سے دعا مانگو تو تمہیں یقین ہو کہ اللہ دعا قبول کرے۔ اس یقین کے ساتھ مانگے کہ اللہ ہمارے گھر کوئی آ جائے نا تو ہم خالی نہیں جانے دیتے۔ غریب سے غریب بھی ہوگا کہے گا یار پانی پی لو، چائے پی لو، کچھ کھا پی لو۔ اپنے گھر سے خالی مہمان کا جانا ہم اسے میزبانی کے آداب کے خلاف سمجھتے ہیں۔ صحیح حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح یا شام کسی وقت بھی مسجد میں آئے اللہ اس کے لیے جنت کی مہمانی تیار کرتے ہیں۔ تو اس وقت آپ کس کے مہمان ہیں؟ اللہ کے۔ اور اللہ کے وہ مہمان بھی بیٹھے ہوئے ہیں معتکف اعتکاف والے، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مسجدوں کی کیلیں اور میخیں ہیں، کہ جس طرح کیل میخ کاٹ دی جائے کسی جگہ وہ اترتی نہیں، ہمیں یہ مسجدوں کی کیلیں اور میخیں ہیں، اور فرشتے ان کے پاس آ جا کے بیٹھتے ہیں۔ اگر یہ کہیں ادھر ادھر ہوں تو فرشتے ڈھونڈنے نکل پڑتے ہیں، بیمار پڑے فرشتے عیادت کے لیے آتے ہیں، ان کا کوئی کام ہو تو فرشتے مدد کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ تو یہ معتکف حضرات، یہ آمین کہنے والے، یہ بھی نسبت، اور ختم قرآن کی نسبت تو ہے ہی۔ تو اس یقین کے ساتھ مانگے کہ اس مالک نے دینے کے لیے بلایا، اس مالک نے دینے کے لیے بلایا ہے۔ اللہ رب العزت سے جس قدر توفیق ہوئی مانگے، اللہ رب العزت ہمیں جو ہے عمل کی توفیق